نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: قل آمنت باللہ ثم استقم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، مسلمان جماعت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے ساتھ سچے تعلق، اس پر پختہ ایمان اور یقین، اس کے احکامات کی حقانیت ایک مسلمان کے دل میں اتنی پختہ اور مضبوط ہو کہ دنیا کا کوئی خوف، دھوپ، نقصان اس کے قدم نہ ڈگمگا سکے۔ وہ پوری استقامت، طاقت و قوت، جرأت و ہمت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے غلبے کے لیے، اس کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش جاری رکھے۔ ایک سچی انقلابی مسلمان جماعت کا یہی وتیرہ ہے۔ قرآن حکیم اس کی حقانیت پر زور دیتا ہے۔ مسلمان جماعت پر ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ ہر طرح کے تغیر پذیر ماحول میں اپنے فکر و عمل کے بنیادی اساسی امور کو مضبوطی سے تھامی رکھیں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امور متعین کر دیے ہیں، دنیا کا کوئی نظریہ، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مذہب، کوئی فلسفہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور اگر کسی سامراجی نظریے، سرمایہ پرستوں کی طاقت اور قوت اس راستے میں حائل ہو، وہ خوف مسلط کرے، وہ بھوک پیدا کرے، وہ انسانوں کی جان اور مال کا نقصان کرے، تو اس کے باوجود اسے اپنے رب کی تعلیمات کی حقانیت پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اور اگر مصیبت اور مشقت کا ایسا ماحول پیدا ہو تو نماز اور صبر و استقامت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے۔ یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنے نظریے پر جماؤ، دین کے غلبے کی جدوجہد اور کوشش کے لیے ڈٹ جانا، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ نہ صرف مظاہرہ کرنا بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ صبر کرو، اس سے مدد مانگو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دشمن کے مقابلے پر لوگ گھبرا اٹھے
خوف زدہ ہو جائیں، خطرات کے وہم میں مبتلا ہو جائے تو وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار دیتے، کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا گیا استعینوا بالصبر، صبر کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زوال کے 200-250 سالہ دور میں جہاں اور بہت سارے افکار و نظریات مسخ شدہ حالت میں مسلمانوں کے دماغوں میں انڈیلے گئے، ان میں یہ صبر کا معنی بھی ہے۔ صبر جو ہمارے ہاں اردو، پنجابی اور یہاں کی مقامی زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ بس بھائی صبر کرو، یہ عجز و انکساری اور شکست خوردگی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ جی سوائے صبر شکر کے اور کوئی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ صبر شکر کا معنی یہ ہماری غلامی ذہنیت کا ترجمہ ہے، اس کا قرآن کے صبر سے کوئی تعلق نہیں۔ عربی زبان میں صبر کا لفظی اور لغوی معنی ہے ڈٹ جانا، رک جانا، دشمن کو منع کر دینا، المنع۔ اور پھر اس صبر کے مفسرین نے اسی آیت کی تفسیر میں 3 بنیادی قسمیں بیان کی ہیں۔ صبر علی الطاعات کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، جس کی فرما برداری کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دی گئی، اس پر ڈٹ جانا۔ غلبہ دین کا حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، روزے حج زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جہاد کا حکم دیا ہے، مصافحہ کرنے کا حکم دیا ہے، معانقہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر ڈٹ جائے۔ صبر علی الطاعات، اپنے فکر و عمل اور اپنی تعلیمات کی حقانیت پر جماؤ، یہ صبر علی الطاعات۔ اس کی دوسری قسم صبر علی المصائب، جب آپ اپنے نظریے پر ڈٹیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنے دین کے غلبے کی سوچ رکھیں گے، تو دشمن آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گا، مختلف طرحوں سے تمہیں جنگوں میں الجھائے گا، مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ تو ایسی مصیبتوں کی حالت میں، تکلیفوں کی حالت میں، ان مصیبتوں کو صبر و استقامت کے ساتھ جھیلنا اپنے نظریے کے لیے۔ یہ نہیں کہ مصیبت آئی، تکلیف آئی، خوف پیدا ہوا اور اپنا نظریہ چھوڑ دیا، کسی دباؤ، کسی پریشر، کسی مصیبت سے اپنے فکر و عمل کو چھوڑ دینا، مصیبت سے گھبرا اٹھنا، یہ درست نہیں۔ مصیبت تو کیا ہے؟ تکلیف دی جا رہی ہے، شرارت کی جا رہی ہے، انسانیت کو مصیبت زدہ بنایا جا رہا ہے، تو مصیبت کو جھیلتے ہوئے اپنے نظریے پر، اپنی مزاحمت پر، اپنے مقابلے پر جماؤ اختیار کرنا، یہ ہے استعینوا بالصبر۔ اور تیسری قسم کہ جتنی لالچ اور خواہشات پیدا کی جائیں دشمن کی، سرمایہ پرست قوتوں کی، حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ یا مصیبتیں دباؤ اور یا لالچ اور شہوتیں، تو صبر علی الشہوات کہ جو خواہشات، کوئی لالچ دیا گیا، پیسہ لے لو، دولت لے لو، اور اپنی بات چھوڑ دو، ہمارا نظریہ قبول کر لو، مال و دولت یا جنسی خواہشات کا لالچ دے کر
نظریے سے منحرف کرنا، تو ان تمام لذات اور خواہشات سے عن کا صبر، عن الشہوات، اعراض کرنا، رک جانا، علیحدگی اختیار کرنا، پرواہ نہ کرنا، نہ بکے نہ جھکے، سرمایہ اور دولت کے لالچ میں اپنے فکر و عمل کو نہ چھوڑے، یہ صبر عن الشہوات۔ تو یہ جو حکم دیا مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، کہ صبر سے مدد طلب کرو، ڈٹ جاؤ، تمہاری ہمت، تمہاری جرت، تمہارے قلب کی طاقت، تمہارے عقل و شعور کی بلندی، وہ اپنے فکر و عمل پر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے، نہ کسی مصیبت سے گھبرائے اور نہ ہی کسی لالچ میں مبتلا ہو۔ اور پھر استعینوا بالصبر پہلے کہا، زیادہ تکلیف محسوس کرو تو نماز پڑھو، اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ، گڑ گڑا کر اس سے مانگو، جس شہنشاہ مطلق کے احکامات کے نفاذ اور غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں اس سے مدد مانگو۔ دنیا میں آدمی جس پارٹی کے لیے کام کرتا ہے، مصیبت آتی ہے تو اس پارٹی کے لیڈر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مسلمان اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی ذمہ داری اس پر عائد کی گئی ہے، اللہ کے دین اور اس کے فکر و عمل کو غالب کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ تو ایسے موقع پر گھبراہٹ زالہ طاری ہو تو نماز پڑھنے لگ جاؤ، الصلاۃ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مناجات کرو۔ آدمی نماز پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خدا سے سرگوشی کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، تو اللہ سے مکالمہ کرو۔ یہ اللہ سے مکالمہ نہیں ہے جو سورۃ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، مکالمہ ہی تو ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ صبر و استقامت کے پہاڑ انبیاء کے راستے پر ہمیں چلا، جو گھبرا کر ضالین اور مغضوب علیہم ہو گئے ہیں ان کے راستے پر مت چلا۔ یہ مکالمہ ہے، اللہ سے دعا ہے، اس کے سامنے درخواست ہے۔ تو اپنے نظریے پر جماؤ استقامت، اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق نماز کے ذریعے سے قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اگر دشمن کے مقابلے پر جان بھی چلی جاتی ہے تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اس غلبہ دین کے راستے میں دشمن نے جنہیں مرتبہ شہادت تک پہنچا دیا، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تو کیا حرج، ان لوگوں کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کی، انسانیت کے بلند ترین فکر کو، اس کے نظریے کو، اس کے نظام کو غالب کرنے کے لیے شہادت کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہارے خیال کے مطابق تو وہ دنیا سے چلے گئے۔ جو اس اپنے نظریے کی صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے ہر محاذ میں، حتیٰ کہ جان قربان کر دی، تو وہ مردہ نہیں ہے، اموات نہیں ہے، وہ شہید ہے اور زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔
جب ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو انسانیت کی بچاؤ کے لیے جو آدمی جان قربان کرتا ہے تو وہ کیوں نہیں زندہ ہوگا؟ انسانیت کے بچاؤ کے لیے، اس کی زندگی اور آزادی اور حریت کے لیے جو آدمی جان قربان کر رہا ہے، اس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ زندہ ہو گئے، ان کی زندگی خطرات سے نکل گئی، تو وہ بھی زندہ جاوید، اس کی بھی شناخت یہاں نہیں تو عالم مثال میں ہے، بلکہ یہاں بھی اس کا نام زندہ ہے، اس نے قوم کے لیے قربانی دی، دین کے غلبے کے لیے جان قربان کی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ یہ تو جان کی قربانی ہے، جو زندہ بھی موجود ہیں اور دشمن سے، سامراجی طاغوتی قوتوں سے، عالمی سرمایہ داری نظام سے ٹکراتے ہیں، تو ہم ان کا بھی امتحان لیتے ہیں، ہم امتحان لیتے ہیں بشیء من الخوف، دشمن آپ پر خوف مسلط کرے، خوف زدہ ہو جائیں، خوف زدہ ہو کر اپنے نظریے سے دستبردار ہو جائیں، اپنی مسجدوں میں فاصلے سے نماز پڑھنے لگ جائیں، اپنا حج منسوخ کر دیں، اپنا عمرہ منسوخ کر دیں، اپنی عبادات کے طریقے کو بدل دیں اور سامراجی نظریے اور فکر کو قبول کر لیں، خوف زدہ ہو جائیں، بیماری کے بجائے خوف سے ہی مرنے لگیں، خوف پیدا کر۔ سامراج کا کردار سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے مقابلے پر آئے یا تو قتل کر دو، تو مقتول شہید ہے، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت بیان کر دی پہلی آیت میں، اور اگر قتل نہیں کرتا، زندہ رکھنا چاہتا ہے، تو پھر دشمن کا دوسرا حربہ خوف پیدا کر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ہم آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ یہ نہیں کہ حلق سے اوپر ایمان کا دعویٰ کیا، مسلمان ہونے کی بات کی اور مفت میں جنت مل جائے، کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ نبلونکم، ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، من الخوف، خوف سے۔ مکے والے مدینے والوں کو خوف زدہ نہیں کر رہے، ہر وقت دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد تو خاص طور پر ہر جگہ، ہر قبیلے اور خاندان میں مدینے والوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں، دھمکی لگاتے ہیں۔ اگلے سال غزوہ احد کے موقع پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہاں چال نہیں چلی تو غزوہ احزاب کے موقع پر سارے اتحادی قوتیں، دنیا بھر کے سارے بدماش جو حجاز کے اندر قبیلے تھے، وہ سب لا کر ریاست مدینہ کا گرو اور محاصرہ کر لیا۔ خوف، اور خوف کی حالت یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے میں سے جو ریاست میں بسنے والے منافقین ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا دل بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، اتنی گھبراہٹ، اتنا خوف، اتنی دہشت کہ دل سینے سے نکل کر گلے میں اٹک گئے۔ اور جب دل یہاں سے نکل کر پھیپھڑوں میں اور سینے میں اٹک جائے تو پھر سانس رکتا ہے کہ نہیں؟ دم گھٹتا ہے۔ حقیقت میں پھیپھڑے خراب نہیں ہوتے، دل جو ہے پھیپھڑوں میں آ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا بلغت القلوب الحناجر، تمہارے حلق کے اندر دل گویا کہ نکل کر آ گیا اور اس نے راستہ روک لیا تمہارے سانس کا، گھبراہٹ طاری۔ اور پھر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، پھر تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اللہ میاں نے تو کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، تمہیں فتح تمہیں ہوگی۔ تو حالت یہ ہے کہ خوف زدہ ہو کر اللہ کی آیات، نبی کی احادیث،
نبی کی باتوں کے بارے میں وہم اور گمان میں مبتلا ہو گئے کہ یہ نبی نے کیسے کہہ دیا. تو دشمن تو خوف کا کاروبار کرتا ہے، تو کیا اس خوف سے تم اپنے نبی کی بات چھوڑ دو؟ منافقوں کے بارے میں قرآن نے کہا سورۃ الاحزاب میں کہ تظنون باللہ الظنون، اللہ کے بارے میں گمان کرنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، کوئی اللہ ہے بھی یا نہیں بھی ہے، کوئی رسول کا پیغام سچا بھی تھا کہ نہیں تھا. نبلونکم، ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم کتنے پانی میں ہو. کسی سامراجی نظریے سے ڈرتے ہو کہ نہیں؟ اور اگر خوف زدہ ہو کر تم نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا تو پتہ چل گیا کہ تم مسلمان حقیقت میں نہیں ہو. تظنون باللہ الظنون بشیء من الخوف، تھوڑا سا ڈر، تھوڑا سا خوف، اس خوف سے تمہیں آزمایا جائے. پھر اگلی بات کیا کہی؟ وجوع، بھوک کا ڈر. شیطان اور سامراج کہ جی اگر WHO کی ہدایات نہ مانی، بین الاقوامی شیطانوں کی بات نہ مانی تو پاکستان بھوک سے مر جائے گا. پیسے کہاں سے ملیں گے؟ قرضہ کہاں سے ملے گا؟ بھوک کا خوف. جوع، تمہیں آزمایا جائے گا بھوک کے خوف. مدینے والوں کا ناطقہ بن کر کے بھوک مسلط کرنے کی کوشش کی، اور جب مکہ میں حضور تھے تو شیب ابی طالب میں قید کر کے حقہ پانی بند کر دیا. سماجی مقاطعہ کر کے بھوکا مار دیا. اور آج بھوکا مارنے کا ایک اور طریقہ بھی کہ سرکاری قرنطینہ میں بندہ داخل کر کے تالا لگا دو اور ونڈو میں سے کیا روٹیاں پھینکو یا چاول باسی دے دو. بھوک بھی تو ہے نا. وہ کورونا سے مرے نہ مرے، اس بھوک سے ضرور مرے گا. پیسے انتظامیہ ہڑپ کر جائے، بھوک سے تمہیں آزمایا جائے گا. من الجوع. اور اگلی بات کیا کہی؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں آزمایا جائے گا تمہاری جانوں کی افرادی قوت کی کمی سے، کہ روز لوگ مر رہے ہوں گے، اس کا خوف کہ دیکھو جی اتنے مر گئے، اتنوں کو بیماری لگ گئی. نقص من الانفس والثمرات، انسانی جان کم ہو رہی ہے. 22 کروڑ میں سے بہت زیادہ مر گئے. کتنے مر گئے؟ 2000 زیادہ مر گئے. بشیء، معمولی سا کہا ہے اللہ میاں نے جی. نقص من الانفس والثمرات، اور پھلوں میں، پیداوار میں کمی سے تمہیں عالمی سامراجی طاغوتی قوتیں تم پر ٹڈی دل مسلط کر کے تمہاری خوراک اور تمہاری فصلات کو تباہ و برباد کرنے کا کام بھی کریں گے. نقص من الثمرات، پھلوں کا بھی، جان کا بھی. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ 4 باتیں بیان کی ہیں یہاں. تمہاری آزمائش خوف سے، بشیء من الخوف والجوع، بھوک سے، انسانی جانوں کی کمی سے، لوگ بندے مریں گے، اور جہاد اور قتال ہو تو زیادہ مر سکتے ہیں جنگ کی حالت. پھلوں کی کمی سے. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ بشر الصابرین، خوشخبری سنا دیجئے صبر و استقامت اختیار کرنے والوں لوگوں، کہ وہ ڈٹ جائیں اپنے نظریے پر. کسی لالچ، کسی مفاد، کسی دباؤ، کسی خوف اور کسی مصیبت کو خاطر میں نہ لائیں. بشر الصابرین. کون ہے صابرین؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جن کو کوئی مصیبت بھی پہنچے، کوئی بھی مصیبت پہنچے، خوف کی مصیبت پہنچے، بھوک کی مصیبت پہنچے، انسانی جان دنیا سے جانے لگے،
پیچھے شہید کا ذکر الگ کیا ہے کہ لڑائی کے اندر، اور یہ کسی بیماری سے بندوں کا کم ہونا، نقص من الانفس والثمرات، بغیر کسی جنگ کے بھی، اور مصیبت پہنچے تمہارا رزق، تمہارے ثمرات، تمہاری پیداوار پہ کمی سے، یہ مصیبت 4 دائرے کی پہنچے تو اس مصیبت میں کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے اس آیت کو بھی صرف مردے پر پڑھنے کے لیے رکھ لیا اور اس کا مطلب بھی نہیں سمجھا کہ جی بس فلانا مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا مطلب ہے؟ بس ٹھیک ہے، معاملہ ختم؟ نہیں، یہ صبر و استقامت کی علامت کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور ہم سب نے ہی وہاں اللہ میاں کے پاس جانا ہے۔ کیا ہوا؟ ہمارا ساتھی چلا گیا جنگ لڑتا ہوا، دشمن کا مقابلہ کرتا ہوا، کسی بیماری کا مقابلہ کرتا ہوا، انسانیت کے دشمنوں کی کارستانیوں کی بھیڑ چڑھ گیا، خوف، بھوک، پیداوار کی کمی، اس کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا، تو کوئی بات نہیں، قربانیاں دیں گے لیکن اپنی آزادی اور اپنے وقار پر سودا نہیں کریں گے۔ حضور سے کہتے تھے مکے والے کہ بھائی ہماری حکومت میں شریک ہو جاؤ، سرداری لے لو، کوئی خاتون مکے کی بتاؤ جس سے شادی کرنا چاہتے ہو، کوئی مال چاہیے، کوئی دولت چاہیے۔ پھر مدینہ میں بھی بڑے لالچ دینے والے منافقین اور یہودی موجود، ہر طرح کا لالچ، طرح طرح سے دباؤ اور پریشر۔ مدینہ میں جتنے قبائل آباد تھے ان کے پورے حجاز کے قبائل کے ساتھ رشتے، ناطے، تعلقات، دوستیاں، سب کچھ تھا، تو سارے قبائل نے اپنے اپنے رشتے والے جو مدینے میں موجود تھے ان تمام کے ذریعے سے حضور پر دباؤ ڈالا کہ وہ کسی طریقے سے ان کی بات مانیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے۔ یہ بات اصل میں یہ مدینے کی تمہاری ریاست میں بسنے والے یہاں کے منافقوں اور یہاں کے کافروں کی بات نہیں، یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں، سامراج کے ایجنٹ ہیں، اس کے اعلی کار ہیں، انہوں نے ان کے منہ میں یہ لقمہ ڈالا ہے۔ یہاں کے حکمران طبقوں کے دماغ میں خوف پیدا کر، خوف کا کاروبار۔ آپ بتائیے کہ وہ بل گیٹس نبی ہے یا رسول ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ 2008 میں دنیا میں وباؤں کے مقابلے کے لیے ویکسین تیار کرنا شروع کر دیتا ہے، 2010 میں رپورٹ بناتا ہے کہ 2020 میں یہ وائرس آئے گا اور یہ اسی طرح تباہی مچائے گا، اور سال 2 سال تک پوری دنیا میں حکومتیں آمرانہ تسلط قائم کریں گی، اور جب بھوک سے مرنے لگیں گے ملک تو وہ ہم سے سولوشن مانگیں گے، تو پھر ہم ڈیجیٹل ایج کی تمام چیزیں ان کو مہیا کریں گے۔ وہی آتی ہے اس پر، بہت بڑا ولی اللہ ہے، الہام ہوتا ہے اس پر۔ یا تو یہ 1.5-2 ارب مسلمان، میں نہیں جانتا یہودیوں اور عیسائیوں کو، وہ بل گیٹس کی بات مانے تو مانے، یہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی مانتا ہے، 10 سال پہلے اس کو کیسے پتا چلا کہ 2020 میں یہ کچھ ہونا ہے؟ 10-12 سال کی پلاننگ کے بعد جو کچھ اس رپورٹ میں نقشہ کھینچا جاتا ہے وہی نقشہ آج پیدا ہو رہا ہے۔ کیا اس کے پاس طاقت ہے بین الاقوامی؟ چلو جی وہی بھی نہیں آتی، رسول بھی نہیں آتا، وہ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل،
وہ ملکوں اور قوموں کا کوئی بڑا عہدیدار ہے؟ آپ کا وزیر اعظم براہ راست گفتگو کرتا ہے، اور صرف آپ کا نہیں، انڈیا کا بھی، بنگلہ دیش کا بھی، دنیا کے جتنے مسلمان بلکہ دوسرے تمام ممالک ہیں، چین اور روس کے علاوہ، سب کے سب اس کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 12 سال پہلے وہ پلان بناتا ہے انسانیت کو خوف زدہ کرنے کا۔ اچھا جی، وہ میٹنگ تو اس لیے ہوئی تھی کہ دنیا میں آئی ٹی کے شعبے کو ترقی کیسے دی جائے گی، اس کا ایجنڈا تو یہ تھا۔ اور مئی 2010 میں 5 مہینوں کی تحقیق کے بعد رپورٹ جاری ہو رہی ہے کہ دنیا کو، پوری دنیا کو ڈیجیٹائز کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک عالمی وبا پھیلائی جائے، اس کے ذریعے سے کیا ہے، ملکوں اور قوموں کی پوری معیشت کو جام کر دیا جائے، بھوک اور افلاس پیدا کر دیا جائے، الخوف والجوع ونقص من الانفس والثمرات، آبادی کم کر دی جائے، نقص ہے نا، آبادی میں کمی کر دی جائے، ایسی منصوبہ بندی کی جائے، لوگوں کی پیداوار کو تباہ و برباد کر دیا جائے، چاہے افریقہ کے صحرا میں ٹڈی دل کی پرورش کر کے ایشیائی تمام ملکوں میں اسے پھیلا دیا جائے کہ وہ اجاڑ دے۔ انڈیا اجڑ گیا، بنگلہ دیش اجڑ گیا، پاکستان اجڑ گیا، ایران، تمام خلیجی ممالک، تمام کی فصلات اور ثمرات تباہ و برباد کر دی۔ نقص من الانفس والثمرات، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اور یہ کوئی نئی بات تھوڑا ہی ہے، یہ ہر دور کا فرعون، ہر دور کا نمرود، ہر دور کا ابو جہل، ہر دور کا کیسر و کسریٰ یہی حرکت کرتا ہے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے۔ بھائی ڈیجیٹل ایج میں انسانیت کو داخل کرنا چاہتے ہو، اور اس کے لیے پوری رپورٹ مرتب کر کے پہلا منظرنامہ یہ تشکیل دیا جاتا ہے کہ یہ ترتیب کے ساتھ یہ کام کیے جائیں گے، اور 1.5-2 سال یہ وبا مصنوعی طور پر مسلط کر کے، بھوک اور افلاس پیدا کر کے حکومتوں کے گھٹنے ٹیک کیے جائیں، لوگ بلبلا اٹھیں اور حکومتیں مطالبہ کریں کہ اس کا مسئلے کا حل کرو، تو پھر اپنا وہ کہتے ہیں دنیا ڈیجیٹل ایج میں داخل ہو جائے۔ اب اتنی بڑی واضح رپورٹ جو آج بھی نیٹ پر موجود ہے، اس کے باوجود تمہارے سرکاری نظریے کے مقابلے پر کوئی حقیقت بیان کی جائے تو وہ سازشی نظریہ کیسے ہو گیا؟ دین اسلام کی اصل بات کرنا سازشی نظریہ، قرآن کے نظریے کو بیان کرنا سازشی نظریہ، یہ منافقین کی سب سے بڑی علامت ہے، بددیانتی کی سب سے بڑی حرکت۔ قرآن حکیم نے تو نقشہ کھینچ دیا، اب ہم قرآن کو مانیں یا تمہارے اس نام نہاد گھڑے ہوئے فلسفے کو مانیں، تمہارے اس بکے ہوئے میڈیکل سائنس کے ایجنٹوں کو مانیں جو تمہاری ایجنٹی کے لیے پوری دنیا کے اندر پوری انسانیت کو مصیبت میں مبتلا کیے ہوئے، خوف زدہ کیے ہوئے، خوف کا کاروبار ہو رہا ہے، اور اس خوف کو پیدا کرنے کے لیے دنیا کے عالمی سطح پر وبا کے ہونے کا جو بین الاقوامی قانون پچھلے 50-60 سال میں اقوام متحدہ نے طے کیا تھا، اس کی دھجیاں بھی بکھیر دی، اس نام نہاد وبا کو پیدا کرنے کے لیے وبا کی تعریف بھی بدل دی، اور پھر پورا میڈیا یلغار کیے ہوئے، مسجدیں بند کر دی، مدرسے بند کر دیے، تاجروں کو تالا لگا دیا، تجارت تباہ، زراعت تباہ، صنعت تباہ، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو لاکھوں انسان آج کل آپ کی اقتصادی رپورٹ جاری ہوئی ہے جس کے مطابق کتنے کروڑ انسان، 2 کروڑ انسان بے روزگار ہے، 1,85,00,000 کی آپ کے وزیر خزانہ نے اعتراف کیا ہے، اور جو سرکاری اعداد و شمار ہوتے ہیں اس کو ڈبل ٹربل کر لو تو پتہ چل جائے گا کہ اتنے صحیح ہے، وہ جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ 70 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ یہاں کے وزرائے خزانہ اذا حدث کذب، جب بھی بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، آن ریکارڈ جھوٹ بولے، اور اس جھوٹ بولنے کے جرائم کی
سزا بھی بھگت چکے ہیں۔ IMF کو جھوٹے اعداد و شمار دیے تو جرمانہ بھی ادا کیا ہے انہوں نے کروڑوں ڈالر میں۔ اتنے لوگ بے روزگاری سے مریں گے، بھوک سے مریں گے، ان کا کیا ہوگا؟ مرض سے تو ابھی تک صرف 2000 مرے، اور اس کے بارے میں بھی وزیر مشیر صحت صاحب کہتے ہیں کہ 74% وہ ہیں جو دوسری بیماریاں ان کو لاحق تھی، کینسر تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ تو آزمائش ہے، فتنہ ہے، اور فتنے کے زمانے میں مسلمان سے کہا گیا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنے نظریے پر مستقل اور مضبوط اعتماد پیدا کرو۔ یہ خوف تمہیں اپنے دین سے برگشتہ نہ کر سکے، اپنی سوچ سے، اپنے نظریے سے، اپنے عمل سے اب پورے سماج کا تانا بانا توڑ کر رکھ دیا، سماجی فاصلے کے نام پر۔ حضور سماجی تعلقات کا حکم دیتے ہیں اور یہ سماجی فاصلے کا حکم دیتے ہیں۔ تو پورے دین کا جو بنیادی اجتماعی تصور ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا، حرم بند کر دیا، مسجدیں بند کر دی، عبادت گاہوں کو تالے لگا دیے۔ کتنی بڑی تباہی اور بربادی! کیا ان کو اللہ پر یقین نہیں، دین پر یقین نہیں، قرآن کے ان احکامات پر یقین نہیں؟ کیسے مسلمان؟ اور ایسی منافقت دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ پچھلے 250 سال سے تم یورپین ان بھیڑیوں کے افکار و خیالات کے سامنے مسلسل شکست کھاتے چلے جا رہے ہو، کمپرومائز کرتے چلے جا رہے ہو، اور آج حالت یہ ہے کہ تمہاری مسجدوں کو تالے ہیں، تمہاری عبادت گاہوں کو تالے ہیں، تمہارے نماز کا طریقہ بھی تم سے چھین لیا، تمہارے سے سماجی میل جول کا طریقہ بھی چھین لیا، تمہارے تعلیم و تدریس کا طریقہ چھین لیا۔ صرف معلومات انڈیلنا، اور وہ بھی دجل و فریب سے، یہ تعلیم ہوتی ہے؟ جب تک تربیت نہ ہو، مہارت نہ ہو، ورکنگ مشترکہ طور پر نہ ہو، صحبت سے انسان سیکھتا ہے، اور صحبت ختم بس 2 کیمروں کے ذریعے سے پتہ چلے کہ کرائے کا لیکچرار کس طرح کا لیکچر دیا ہے، ہمارے سامراجی مقصد کا دیا ہے یا اپنا کوئی نظریہ تو نہیں پڑھا رہا اس کو جی۔ اور طالب علم کو اس کے دماغ کو معاف کر کے اپنے مقاصد کی ڈگڈگی بجانے کے لیے اپنا روبوٹ تیار کیا جاتا ہے کہ یہ اس ملازم اور ملازمت اور غلامی کے نظریے سے تعلیم حاصل کر کے وزیر اعظم بھی، حکمران بھی، اصل طاقتیں اور قوتیں بھی اس ڈگڈگی پر ناچ رہے جی۔ اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے ڈگڈگی بجانے والا باہر بیٹھا ہے، وہ سب کو اس کے مطابق نچاتا ہے، پروٹوکول بنا دیے۔ یہی خرابی، مسلمان وہ ہے جو اس دجل و فریب کے پردے کو چاک کرتا ہے، اپنے اصل نظریے پر قائم رہتا ہے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آخر زمانہ ایسا ہوگا کہ ایک مومن کو اپنا ایمان بچانا ایسا ہو جائے گا جیسے ایک بھڑکتے ہوئے انگارے کو ہتھیلی پر رکھ کر چلنا جی۔ اس کے لیے اتنی مصیبت بنا دی جائے گی، گھر والے نہیں ٹکنے دیں گے، جو 24 گھنٹے ٹی وی ان کے دماغ میں اڈیلتا ہے کورونا کا خوف۔ آپ اگر صبر و استقامت کے مطابق کسی نظریے پر رہیں بھی، کہیں کچھ نہیں ہونے والا، تو گھر پہنچتے ہی بیگم، بچے، ہاں جی، دوسرے گرد و پیش کے رشتے دار، کوئی نہیں ٹکنے دیتے، انگارہ لے کر چلنا جیسے حضور نے فرمایا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ ایسے مومن ہوں گے کہ میرے اس زمانے میں بھی ایسے بسا اوقات نہیں، کیونکہ ان کے ایمان کا جب امتحان ہوگا اور وہ مشکل ترین حالات میں انہوں نے اس کو باقی رکھا تو وہ بہت اونچا مقام ہے۔ حالات سازگار ہوں تو ہر آدمی شریک ہو جاتا ہے، مشکل معاملہ ہو تو چلتی ہوئی ہوا کے
مخالف چلنا، بہتے ہوئے پانی کے مخالف چلنا، یہی دراصل کیا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ بہاؤ کے ساتھ تو ہر آدمی چل جاتا ہے۔ وہ مریم کی کفالت کے لیے جب دریا میں قلمیں ڈالنے کا اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس کی پرورش کر سکے گا، مریم کی، بیت المقدس کے مجاوروں میں سے، کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف چلے گا، جی سب نے قلم ڈالا، باقی سارے راہبوں کا قلم پانی کی بہاؤ پر چل رہا ہے، اور زکریا جو نبی ہیں، صبر و استقامت کا پہاڑ ہیں، ان کا قلم پانی کے مخالف چل رہا ہے، جی اور اس مخالفت میں پتہ چل گیا کہ مریم کا ذمہ دار کون ہے۔ اچھا، ایک دفعہ قرآن ڈالا تو زکریا کے حق میں نکلا، باقی ساروں نے کہا نہیں جی نہیں جی، ایک دفعہ تو کوئی گڑبڑ ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی کے بہاؤ کے خلاف قلم چلے؟ گڑبڑ ہوگی، دوبارہ ڈالو۔ چلو جی دوبارہ ڈال لو، دوبارہ ڈالا، پھر وہی دو کے بعد بھی ابھی کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی مسئلہ نہیں ہوا، تیسری دفعہ، کیونکہ ایک دفعہ پازیٹیو آ گیا، ایک دفعہ نیگیٹو آ گیا، اب تیسری دفعہ پھر دیکھو، چلو جی تیسری دفعہ پھر قلم ڈالا، تو پھر جو مخالف بہاؤ پر جو چل رہا ہے قلم، وہ بھی زکریا کا، کیوں؟ صبر و استقامت کا پہاڑ، استعینوا بالصبر والصلاۃ کا نمونہ ہے۔ تو قلم، وہ تو قلب سے تعلق تھا کہ کس کا دل ماحول کے مخالف چل رہا ہے، اور کس کا دل، قلم تو اس دل کے ساتھ جڑا ہوا تھا، زکریا کے قلب کے ساتھ جو دل جڑا ہوا تھا وہ بہاؤ کے خلاف تھا، اور باقی دلوں کے اندر چور تھا، بظاہر راہب بنے ہوئے تھے، جبے قبے پہنے ہوئے تھے، مولوی مفتی شیخ الاسلام تھے، لیکن حکومت نے آرڈر دیا تو بس اس کے مطابق بہنے شروع ہو گئے، جی تو وہ قلم بہاؤ کے مطابق چل رہے ہیں۔ ایمان وہ ہے جو کسی زوال کے زمانے میں غلامی کے بہاؤ کے راستے پر چلنے کے بجائے مزاحمت کا استعارہ ہو، وہی انقلابی ہے، وہی نبی کی تعلیمات کا سچا پیروکار، وہی مزاحمت کا استعارہ ہے، وہی صبر و استقامت کا پہاڑ۔ یہ صبر پیدا کرنا یہ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ لازمی اور ضروری ہے، اور یہ صبر اگر امتی پیدا کر لے تو نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ تو ایسے صابرین کی مائیت اختیار کر، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جیسے اولو العزم لوگوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ویسا ہی صبر کریں۔ جی نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو صبر و استقامت کا پہاڑ ہے تو اس کے ساتھ رہ، جی سرمایہ داروں کو دعوت دینے کے لیے الگ سے میٹنگ مت کر، کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ مسخ ہو چکے ہیں، ان کے یہ تو مفادات کے اسیر ہیں، ان کو سمجھاؤ بھی تو سمجھنا نہیں چاہتے، ان کو تو ڈالر اور ریال اور مال مل رہا ہے، یہ بات کیسے سمجھیں گے؟ ان کے پیچھے مت پڑو، اور جو صبر و استقامت کا پہاڑ ہے ان کے ساتھ چلو۔ دین یہ جرأت پیدا کرتا ہے، یہ ہمت پیدا کرتا ہے۔ آج بزدلی چھائی ہوئی ہے، کم ہمتی ہے، اپنے نبی کی تعلیمات کے بارے میں شرمندگی ہے، تعویلیں کی جا رہی ہیں کہ جی میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے، نبی نے یہ کہا، یہ تو بڑا ٹکراؤ ہے، اور ٹکراؤ کے نام پر کبھی حدیث کو کنڈم کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ تو حدیث ہی کوئی ضعیف سی ہے، فلانا راوی کمزور ہے، خواہشات کے غلام ہے نا۔ کبھی اس حدیث کے اندر کوئی تضاد نکالیں گے؟ یہ مرض ہے، اصل میں تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض، اور جس کے دل میں مرض ہوتا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس کے مرض میں مزید اضافہ، چل بھائی شاباش ٹھیک ہے، اور دولت کما، اور ڈالر حاصل کر، اور پیسے ویسے لے، اور غلامی کے اندر چل، بس ایک ہی جھٹکا لگنا ہے، اور اس جھٹکے سے کیا ہے؟ دنیا سے فارغ۔
اتنی بڑی دولت کا کرنا کیا ہے؟ اتنے بڑے مفادات کا کرنا کیا ہے؟ موت آئے گی، سب کچھ کیا دھرا یہاں رہ جائے گا۔ اس لیے قرآن نے نقشہ کھینچ کر کہا الہاکم التکاثر، کثرت مال نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں جب قبر نظر آنی شروع ہوگی موت کا سانس۔ کیوں گھبراہٹ ہے آج؟ ایک مومن گھبراتا نہیں ہے۔ آج گھبراہٹ کیوں ہے؟ موت سے ڈرتے ہیں جی، ذرا سا جی سانس اوپر نیچے ہو جی مجھے کورونا ہو گیا جی، ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ مسلمان سے تو کہا کہ تم موت سے مت ڈرو۔ کس بات کی موت؟ جو وقت لکھا ہوا ہے وہی آنا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، پھر کس بات کا ڈر؟ سکون سے رہے، اعتماد سے رہے، ریلیکس رہے۔ خوف سے تو خود مر جاتا ہے، اس کی قوت مدافعت خود کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اطمینان و سکون سے ہو تو مرض آتا ہے چلا جاتا ہے، سینکڑوں لوگوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو ہوا اور چلا گیا، ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ خوف کا کاروبار کرنے والوں کو ڈالر اور ریال کہاں سے ملیں؟ خوف پھیلانے سے ملیں۔ تو ایک سچے مسلمان کو اس خوف کی اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہے، اپنے نظریے پر، اپنی سچائی پر، اپنے دین پر، اس کی سماجی تعلیمات پر، ان تمام امور پر جو نبی اللہ اور اس کے رسول نے کہے ہیں اس پر ڈٹ جانا، یہ اس کی شناخت، اس کی کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ دین کو سمجھنے اور اس پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔